باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج عید پاک تثلیث کے موقع پر میں کلام مقدس میں سے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل مقدس اس کا 3 باب اس کی 16 سے 18 آیت تک۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، قابل احترام بزرگوں اور پیارے بچوں، آج ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر پاک تثلیث کی عید مناتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو آج پاک تثلیث کی عید مبارک کہتا ہوں، اور آج ہم جانیں گے کہ پاک تثلیث جو ہے، جس میں باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ذکر گہرے طور پر ہمیں پڑھنے، سننے اور سمجھنے کو ملتا ہے۔ اور آج کی تینوں تلاوتوں، میں نے آپ کے ساتھ صرف انجیل مقدس کی تلاوت کی ہے، لیکن اگر آج کی تینوں تلاوتوں کا باغور مطالعہ کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، تو بڑے واضح طریقے سے، بڑے ہی خوبصورت طریقے سے باپ اور بیٹے اور روح القدس کی ساری جو گہرائی کی باتیں ہیں وہ ہمیں تلاوت کلام مقدس میں آج کے کیلنڈر کے مطابق پڑھنے اور سننے کو ملتی ہیں، جو ہماری رہنمائی کریں گے۔ آج کی پہلی تلاوت جو خروج کی کتاب سے ہے، اس کے 34ویں باب سے، اور اس میں خدا باپ کے بارے میں اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ خدا بڑا ہی رحیم اور غفور ہے، خدا رحیم اور عظیم ہے، خدا صبر کرنے والا خدا ہے، خدا تحمل کرنے والا خدا ہے، اور اس میں خدا کی جتنی بھی صفات ہیں، اگر ان کو گننا چاہیں تو وہ ان کو گنا نہیں جا سکتا، کیونکہ بے شمار ہیں۔ اس لیے اس میں خدا باپ کی محبت، خدا باپ کے پیار، خدا باپ کی ساری شان و شوکت کو، خدا باپ کی زندگی جو انسانوں کے ساتھ خدا نے انسانوں کو زندگی دی ہے، اور پھر اس میں خدا نے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنا اہم ترین کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے، آج کی پہلی تلاوت اگر ہم پڑھیں کیلنڈر کے مطابق، لتوریہ کیلنڈر کے مطابق، تو اس میں بیان ہی یہ کیا گیا ہے کہ خدا رحمتوں والا ہے، خدا برکتوں والا خدا ہے، خدا شفقتوں سے بھرا ہے، خدا کی رحمتیں جو ہیں وہ لامحدود ہیں، خدا نہایت ہی صبر کرنے والا خدا ہے، خدا نہایت ہی مہربان ہے۔ اس لیے ہم جان سکتے ہیں، ہم اس بات کا اندازہ پرانے عہد نامے کی دوسری کتابوں میں سے بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ہمارا خدا رحیم اور زندہ خدا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے۔ خدا جو ہے، خدا باپ جو ہے، وہ رحم کرتا ہے، ترس کھاتا ہے اور اپنے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے میں آج آپ کے ساتھ باپ کی، بیٹے کی اور روح القدس کی، جس کی ہم عید مناتے ہیں، یہ ایک ایمانی طور پر اگر دیکھا جائے، روحانی طور پر دیکھا جائے، تو یہ ایک خاندان ہے جس میں باپ شامل ہے، جس میں بیٹا شامل ہے، جس میں روح القدس شامل ہے۔ اور ان تینوں کا کام جو ہے بائبل مقدس میں علیحدہ علیحدہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور ان تینوں کا کام اکٹھا بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن ان تینوں کا جو کام ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم سارے انسان جو ہیں
وہ محبت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، پیار کے ساتھ رہیں اور زندگی گزاریں. اور اسی کے لیے ہی سب نے کام کیا. جو پہلی تلاوت ہے خروج کی کتاب سے، وہ اسی بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ برکتوں والا خدا ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ رحم کرنے والا خدا ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ رحیم اور غفور ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ اور حی القیوم خدا ہے. اس بات کا اندازہ ہمیں آج کی پہلی تلاوت پڑھنے اور سننے سے ایمانی طور پر ہو جاتا ہے کہ خدا کی جو صفات ہیں، خدا کے جو نام ہیں، خدا کی جو برکتیں ہیں، وہ ہم پر کس طرح خدا عیاں ہوتا ہے، اپنی مہربانی کے ساتھ، اپنی شفقت اور رحمت کے ساتھ. اور پھر جب ہم کیلنڈر کے مطابق آج کی جب ہم دوسری تلاوت پڑھتے اور سنتے ہیں تو اس میں جو کہ مقدس پولس رسول کا دوسرا خط، اس کے 13ویں باب کی 11ویں سے 13ویں آیت تک اگر ہم ان کو پڑھیں، اگر ہم ان کی تھوڑی جانکاری کریں تو ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. بتایا گیا ہے مقدس پولس رسول اس بات کی مجھے اور آپ کو آگاہی دیتے ہیں، مجھے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں. دعوت کیا دیتے ہیں؟ ذرا آپ کی میں توجہ چاہوں گا. اس میں بتایا گیا ہے کہ کامل بنو. جس طرح مقدس متی رسول کی انجیل مقدس میں بھی اس بات کا ذکر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ تم سب کامل بنو جس طرح کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات آج عید پاک تثلیث کے موقع پر جو ہمیں بتائی جاتی ہے، جو پولس رسول کے خطوط میں سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ کامل بنو اور خدا کے حضور تسلی پاؤ. جب ہم کامل بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، انسان ہوتے ہوئے ہم بار بار خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جو خداوند خدا کا پاک روح ہے وہ ہماری یہی ہدایت کرتا ہے کہ ہم اچھے کام کرنے کے لیے کاملیت کی طرف آگے بڑھیں. کوئی بات نہیں اگر خطا، گناہ، غلطی ہو جاتی ہے تو پرانے عہد نامے میں ہم نے اس بات کا ذکر سنا ہے کہ خدا معاف کرنے والا ہے، خدا طویل الصبر ہے، خدا رحیم اور کریم ہے، خدا عظیم و شان ہے، خدا محب ہے. تو اس لیے خدا اگر گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے تو ہمارا خدا معاف کرتا ہے. اس لیے آج پاک تثلیث کے موقع پر ہم نے کامل بننے کی کوشش کرنی ہے اور تسلی پانی ہے، اور آپس میں جس طرح باپ اور بیٹا اور روح القدس ایک ہے، ہم نے بھی آپس میں یکجا ہونا ہے، آپس میں ایک اور نیک بننا ہے، آپس میں اتحاد اور پیار سے رہنا ہے. اور یہی آج کی پاک تثلیث کی عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم سارے کے سارے کامل بنیں، تسلی پائیں اور یک دل ہو جائیں، اور آپس میں ہمارا میل ملاپ، آپس میں ہمارا بول چال، آپس میں ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ آج کی عید ہمیں اس بات کے لیے ہی دعوت دیتی ہے کہ ہم یکجا ہو جائیں، میل ملاپ رکھیں، اپنا اپنا کام کریں، سلامتی کا کام کریں، اور خداوند خدا میں، خدا باپ میں، اور جس طرح روح القدس ہے، جس طرح بیٹا ہے، ہم اس میں پیوست رہیں، جڑے رہیں، تاکہ ہمیں برکت ملے. ایمانی طور پر، روحانی طور پر ہمیں بڑی قوت ملتی ہے کہ جب ہم باپ اور بیٹے اور روح القدس کی عید مناتے ہیں، ان تینوں کا جوہر جو ہے وہ ایک ہی ہے. ہر ایک کا کام فرق فرق ہے، لیکن مقصد جو ہے ایمانی طور پر، روحانی طور پر وہ ایک ہی ہے، وہ نیک ہے کہ ہم سارے کے سارے یکجا ہو جائیں. اور پھر بتایا گیا ہے کہ سلامتی کا خدا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. تو آج عید پاک تثلیث جو باپ اور بیٹے اور روح القدس کی عید ہے، یہ ہمیں ظاہر کرتی ہے، یہ ہم پر ظاہر ہوتی ہے اس طریقے کے ساتھ کہ ہم باپ کو بھی دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے، بیٹے پر دیکھیں کہ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ خدا اس قدر مہربان ہوا، خدا اس قدر اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے، خدا اس قدر اپنے لوگوں کے ساتھ ہے کہ آج کی وہ انجیل مقدس میں ہم نے ذکر سنا
یہ آیت بائبل مقدس کی جو مشہور ترین آیات ہیں، ویسے تو بائبل مقدس کا ایک ایک لفظ ایک ایک آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے، لیکن جو چاروں اناجیل کو پڑھیں تو یہ آیت جو ہے وہ بڑی مشہور ترین ہے، جسے بہت سارے لیکچرز میں، بہت سارے میسج میں اس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اور آیت کیا ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور بیان کیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس لیے بیٹا جو ہے، جو کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ اس لیے باپ نے اپنا کام کیا، بیٹے کے ذمہ داری میں جو خدا نے کام دیا، جو مشن دیا، جو بھی کام عطا کیا، وہ بیٹے نے تابعداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اس کو انجام دیا۔ اس لیے آج کی جو پاک تثلیث کی عید ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم باپ کی اور بیٹے کی اور روح القدس کی محبت میں یکساں ہو جائیں۔ ہمارا مقصد جب ہم ان تینوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو پچھلے اتوار 28 مئی کو ہم نے جو عید پینتیکوست، نزول روح القدس کی عید منائی، تو خدا کے بیٹے نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا بلکہ ایک مددگار دوں گا، یعنی روح القدس۔ اس لیے تو روح القدس جب شاگردوں کو ملتا ہے تو وہ دلیر ہو جاتے ہیں، وہ جرأت مند ہو جاتے ہیں، وہ بڑی دلیری کے ساتھ پوری دنیا میں دلیر بن کر خداوند مسیح کی منادی کے کام کو جاری رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم نے دیکھا تلاوتوں کی روشنی میں اور بائبل مقدس میں ہم نے اس کا ذکر سنا۔ ذکر کیا سنا ہے کہ باپ اپنا کام کر رہا ہے، باپ نے بیٹے کے ذمہ جو کام کیا وہ بیٹے نے تابعداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ آخری سانس تک جو ہے بیٹا وفادار رہتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ذمہ داری بیٹے نے روح القدس کو دی، وہ ذمہ داری بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس جب شاگردوں کو، مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا میں اور تمام انسانوں کو ملتا ہے تو وہ دلیر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم ان تینوں کے کاموں کو دیکھیں تو ان کا مرکز جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم سارے کے سارے محبت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، پیار کے ساتھ سلامتی میں آگے بڑھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں۔ اس لیے مسیح خداوند میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج پاک تثلیث جس کو ہم باپ کی، بیٹے کی، روح القدس کی عید کہتے ہیں، وہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو ہم نے کلام مقدس کی روشنی میں باپ اور بیٹے اور روح القدس کی جو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری رہنمائی کے لیے جو باپ نے کہا، جو بیٹے نے کہا، جو روح القدس نے کہا، ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کاموں کو جاری رکھنا۔ اس لیے جو پاک مقدس کلیسیا آج بڑی ہی خوبصورت عید مناتی ہے، اس کا مقصد ان تینوں کا جوہر ایک ہی ہے کہ ہم سارے کے سارے مسیح یسوع کے لیے، خدا باپ کے لیے، روح القدس کے لیے جو بھی ذمہ داری، جو بھی کام خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو کریں۔ میں نے آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا کہ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی صفات، خدا کی مہربانیوں کا ذکر ہے۔ پھر ہم خطوط میں ہم نے سنا کہ کس طرح مقدس پولس رسول ہمیں سلامتی کے لیے، یک دل ہونے کے لیے، ایک دل ہونے کے لیے، محبت کے لیے، پیار کے لیے ہمیں بلاتے ہیں۔ اور یہی مقصد روح القدس کا ہے کہ ہم سارے کے سارے یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ میں چاہوں گا کہ جس طرح آج کی انجیل مقدس میں یہ تلاوت بہت ہی خوبصورت ہے، آپ میرے ساتھ اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھیں تاکہ ہم واقعی دیکھیں کہ خدا بیٹے کو پیار کرتا ہے اور بیٹے نے ہمیں جو روح القدس دیا ہے وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اور وہ آیت ہے، کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح کا مقصد، خدا بیٹے کا مقصد، روح القدس کا جو مقصد ہے کہ ہم سب کثرت کی زندگی پائیں، لمبی زندگی پائیں،
اچھی زندگی پائیں، اچھی زندگی گزاریں۔ یہی آج کی عید کا مقصد ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بڑی زوردار تالیوں میں، آپ جو سن رہے ہیں، آپ کو پاک تثلیث کی عید، جسے ہم باپ اور بیٹے اور روح القدس کی عید کہتے ہیں، آپ کو زوردار تالیوں میں آج کی یہ عید بہت بہت مبارک ہو۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے خدا باپ کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، روح القدس کے بارے میں سنا، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے اور مقصد ایک ہی ہے، تو ہم نے بھی جو خدا کی طرف سے جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو کام دیا گیا، ہم نے بھی خدا کی سلامتی کے لیے، خدا کے پیار کے لیے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ تو مقصد جو ہے، جس طرح باپ کا، بیٹے کا، روح القدس کا ایک ہے، اسی طرح خدا نے بھی، اگر ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، جہاں پر بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی ذمہ داری خدا نے ہمیں دی ہے، جیسا بھی کام خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم نے خدا کے جلال کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ جیسے بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں، جیسے بھی کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنی زندگی سے خدا باپ کی رہنمائی میں، بیٹے کی رہنمائی میں، روح القدس کی رہنمائی میں ذمہ داری کے ساتھ، تابع داری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اپنے اپنے کام کو کرنا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آئیں، ہم جب آج کی عید مناتے ہیں، پاک تثلیث کی عید، تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ اس عید کو اپنی زندگی میں، اپنے ارد گرد، اپنے خاندان میں اس کو اپنائیں، تاکہ باپ، بیٹے اور روح القدس کی برکت جو آلریڈی ہمارے پاس ہے، ہمیں پہلے مل چکی ہے، ہم اس کو مزید پھلدار بنا سکیں۔ میری طرف سے آپ کو آج کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ خدا ہمیں برکت دے تاکہ ہم باپ، بیٹے اور روح القدس کی محبت، اس کے پیار کو جان سکیں اور اس کے مطابق اپنے ایمان میں رہتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کا خاص فضل دے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔